السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا انبئكم بما يثبت ذلكم لكم افشوا السلام بينكم، رواہ الترمذی۔ سنن ترمذی کی ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تم لوگوں کو وہ بیماری لگ گئی جو اس سے پہلے کی امتوں کو، اس سے پہلے کے لوگوں کو لاحق ہوئی تھی۔ وہ مرض، وہ بیماری جو پہلی امتوں میں تھی، تم سے پہلے کے لوگوں میں تھی، وہ تمہارے اندر بھی داخل ہو گئے، تم اس کے شکار ہو گئے۔ الحسد والبغضاء، پچھلی امتوں کی خرابی یا پچھلی امتوں میں پائی جانے والی بیماری کیا تھی؟ الحسد والبغضاء، حسد کرنا، ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس کی بربادی کی بد دعا کرنا، اس کے ہلاک و برباد ہونے کے بارے میں سوچنا۔ والبغضاء، نفرت، جلن، یہ سب بیماریاں پہلی امتوں کے اندر تھیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی یہ آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہے، لیکن یاد رہے یہ بیماری کوئی، یہ مرض کوئی معمولی نہیں ہے۔ هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر، یہ بیماری برباد کرنے والی ہے، مڑنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری صرف سر کے بال کو موڑنے والی ہے، نہیں، ولكن تحلق الدین، لیکن یہ بیماری ایسی ہے جو دین و ایمان کو ہلاک کرنے والی، ختم کرنے والی، برباد کرنے والی۔ یعنی مومن ہو اور اس کے اندر یہ بیماری داخل ہو جائے، یہ ایمان کی شایان شان کے خلاف ہے۔ ایمان ہو، نرمی پیدا ہوتی، اخلاق پیدا ہوتا ہے، مروت پیدا ہوتی، احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تئیں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن مسلمان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، بغض و حسد پیدا ہو جائے، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین نسخہ یہ دیا کہ اس چیز کی جگہ پر محبت اور خیر خواہی کی صفت کیسے پیدا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، ایمان قبول کر لو، مسلمان بن جاؤ۔ اس لیے کہ جنت یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، مومنوں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کا اور منافقوں کا کوئی حصہ جنت میں نہیں ہے۔ تو جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، مسلمان نہ بن جاؤ، اسلام اور ایمان کو قبول نہ کر لو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا،
اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ مومن کی صفت محبت ہے۔ مسلمانوں کے تئیں ہمارا دل کشادہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے تئیں ہمارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، مروت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ سختی، نفرت، بغض، حسد یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، یہ دلیل ہے کہ ایمان نہیں۔ اگر آدمی تشدد کر رہا ہے، مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف بد دعا کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی روشنی بجھ رہی ہے۔ خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سے آدمی ہاتھ دھو نہ بیٹھے، کہیں ایمان کی نعمت سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور نفرت، بغض، حسد یہ بہت خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو پیدا کرنے کے لیے کیا صفت بیان فرمائی؟ کہا افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم، یثبت ذاکم لکم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم عمل کرو گے تو تمہارے دلوں میں یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی اور تم محبت پر قائم رہو گے، تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو گے، سلام کو پھیلاؤ گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، کیونکہ یہ سلام بہت بڑی دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو، بیماری سے سلامتی ہو، آپ فتنے سے سلامتی ہو، برائی سے سلامتی ہو، بیماری سے سلامتی ہو، اور جہنم کی آگ سے سلامتی ہو، بہت بڑی دعا ہے۔ اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے تئیں ہمارے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا ہونی چاہیے۔ مسلمان ہو، مسلمان کے دل میں نفرت ہو، یہ ایمان اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کیا تقاضا کرتا ہے؟ جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو تکلیف میں نہ ڈالے، اس کو پریشانی میں نہ ڈالے، بلکہ اس کے زخم کا مداوا بنے، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، محبت کریں اور اس کے حق میں دعا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہوں، مسلمانوں کی نعمت کو دیکھ کر کے، اس کی ترقی کو دیکھ کر کے، اس کی دولت کو دیکھ کر کے، اس کی پکڑ کو دیکھ کر کے ہم بھی اس سے حسد کریں، بربادی کی بد دعا کریں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ نعمت دیکھیں، اس کے حق میں برکت کی دعا کریں، حسد نہیں، جلن نہیں، نفرت نہیں، بغض نہیں۔ کوئی نعمت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی کے اندر، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے مال کی نعمت ہو، سیاست کی نعمت ہو، عہدہ و منصب کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، ہم اس نعمت کو دیکھ کر کے اس کے لیے برکت کی دعا کریں، یہ تعلیم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کی نعمت کو دیکھ کر کے نفرت کریں، حسد کریں، جلیں، یہ ایمان کی تعلیم کے خلاف ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ اور سارے مسلمانوں کو ایمان کی راہ پر ثابت قدم رکھے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم۔